السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا اسٹارٹنگ کر رہے ہیں۔ صبح کی یہ تھا 9 o'clock تھا، 9 o'clock جون کا تھا۔ اتنا خوبصورت موسم ہوا تھا، اتنی شدید گرمی کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے کہ بس گرمی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، ایک دم اتنی شدید قسم کی گرمی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت موسم کر دیا کہ بس مزہ آ گیا۔ جب موسم تو اچھا ہو گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس نے کام بھی ڈبل سے ٹرپل کر دیا ہوا تھا، کیونکہ ہر جگہ اتنی مٹی ہو گئی تھی، اتنی مٹی تھی جسی کو حد نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب ناشتہ کیا تو آج میں نے سوچا تھا نیچے جانے سے پہلے اوپر کا سارا صاف کر کے جاؤں گی، برش وغیرہ لگا جاؤں گی، تاکہ جب میں اوپر آؤں تو میرا کام کافی حد تک کمپلیٹ ہوا ہو۔ لیکن جب میں یہ سارا کچھ کرا کے جب میں نیچے گئی اور جب ناشتہ وغیرہ کیا کر کے فارغ ہو گئے تو ایک دم سے اتنی تیز آندھی آئی کہ جب تک میں اوپر ونڈوز وغیرہ بند کرنے کے لیے آ ہی رہی تھی کہ تب تک میں اپنا کام کر چکی تھی۔ کیا کر سکتے تھے فی الحال یہ دیکھیں موسم اچھا ہو گیا، یہ شکر ہے اللہ کا۔ تو آج ہم لوگوں نے سوچا تھا انڈے اور پراٹھے کھائیں گے۔ تو آج میں روز ایک ہی طرح کا انڈا کھا کے تنگ آ گئی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا میں کچھ اور طرح کا آملیٹ بناتی ہوں۔ تو میں نے پھر سوچا تھا پیاز کو کٹ کر کے جسے سالن کی طرح گریوی سی بناتے ہیں وہ اس ٹائپ کا میں آج اپنے لیے آملیٹ بناؤں گی۔ جس کو جس طرح کا پسند تھا میں نے ان سے پوچھ لیا تھا سب سے کہ کون سا کھانا ہے، تو میں نے ان کو وہ والا آملیٹ وغیرہ بنا دیے تھے، اور میں نے اپنے لیے سوچا تھا کہ آج میں صرف یہ والا آملیٹ بناؤں گی۔ اور یہ بھی سوچا تھا کہ گرم گرم ناشتہ کروں گی، موسم بڑا پیارا تھا تو سوچا گرم گرم کروں گی، لیکن نہ جی نہ، مائیں کہاں گرم گرم ناشتہ کر سکتی ہیں جناب؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں کبھی گرم گرم ناشتہ کر لیں؟ یہاں تو ناشتے کے دوران بچے کو رونا یاد آ جاتا ہے، یا اس کو واش روم یاد آ جاتا ہے، یا اس کو بھوک لگ جاتی ہے، یا اس کو کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، لیکن ڈسٹرب ضرور کرنا ہوتا ہے۔ ہائے اسلام ہے بھی ہم ماؤں کو تو یہ دیکھیں جی، میں ساتھ ساتھ اپنے آملیٹ کی جو تھی وہ پریپریشن کری تھی، اس کے اندر ساری چیزیں ایڈ کی تھی، ساتھ میں پراٹھے بنا رہی تھی، اور جس کا ناشتہ بنتا جا رہا تھا ان کو بنا کے دیتی جا رہی تھی تاکہ وہ گرم گرم ناشتہ انجوائے کر سکے۔ تو میرم کو تو انڈا منع کیا ہوا تھا، تو اس لیے اس کے لیے انڈا نہیں بنایا، ورنہ وہ اتنے شوق سے زردی کھاتی تھی کہ اس کے لیے سب سے پہلے ایک انڈا ریڈی ہوتا تھا کہ چلو جی وہ جو چیز کھاتی کھا لے۔ لیکن یہ بتایا نا، اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں کچھ ٹائم سے ولاگنگ بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ اسی کی ٹینشن تھی۔ ایک دم سے اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ ہم لوگ اس کو لے کے ہر جگہ پہ بھاگ کے گئے کہ بس یہ کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہی تھی۔ تو بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو مسئلہ کیا نکلا، وہ بہت زیادہ ٹینشن والی بات تھی۔ خیر میں ایک سیپریٹ ویڈیو ضرور انشاءاللہ بناؤں گی جس میں آپ سب کو انفارم کروں گی کہ اس میں اس کو کیا پرابلم تھی، ہم لوگوں نے کیا کیا، کس طرح سے وہ ریکور ہو رہی ہے، اور کتنا ریکور وہ کر چکی ہے، اور کتنا ٹائم اس کو لگ جائے گا۔ بس دعا کیجیے گا کہ میرے بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، وہ بہت پین میں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی پین سے بالکل ٹھیک کر دے، اور اللہ تعالیٰ کسی بچے کو بھی کسی بھی تکلیف میں نہ ڈالے، کیونکہ مائیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اپنے بچے کو جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پین اور یہاں پہ پین ہے۔ خیر اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، بس تھوڑا مسئلہ آیا اس کے اندر بھی، بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یابی دے دیں۔ اور یہ جی دیکھیں آپ، یہ بنایا تھی میں سادہ پراٹھا، کیونکہ ماما نے آج کہا تھا کہ میں پراٹھا نہیں کھاؤں گی تو مجھے بالکل سادی روٹی بنا دو نا۔ تو ان کو پھر میں نے سادی روٹی بنا کے ان کے آملیٹ بنا کے، آملیٹ پہلے اس لیے بنا لیتی ہوں تاکہ گرم گرم جب روٹی اترے تو ساتھ ساتھ گرم گرم ناشتہ ہو جائے، کیونکہ اگر بعد میں جب روٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد آملیٹ کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں تو پہلے یہی کرتی ہوں۔ آپ بھی سب شاید یہی کرتے ہوں گے، جس کو جو ایزی لگتا ہے۔ میں نے تو ویسے یہی سوچا ہوتا ہے کہ میں پہلے آملیٹ بناؤں گی، تو ساتھ میں چائے رکھ لی تھی، جبکہ آج میرا موڈ بالکل چائے پینے کا نہیں تھا، کیونکہ گرمی آ گئی تو چائے پینے کا میرا دل نہیں کرتا۔ سردیوں میں تو میں پھر بھی پی لیتی ہوں، لیکن گرمیوں میں بالکل دل نہیں کرتا کہ چائے پیو نا۔ لیکن یہ تھا کہ میں نے صرف 2 سپ لے لیے تھے کہ چلنا ہلکا پھلکا سا بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو ناشتہ بنا کے آج کیا سوچا تھا کہ پہلے میں رات کو برش لگا چکی تھی، اتنی مٹی تھی جس کی حد نہیں نا، لیکن پھر یہ سوچا کہ جب مٹی چونسی تھی یہ موب لگانے سے تو ہونی نہیں تھی ٹھیک، تو سوچا کہ سارا کا سارا فرش دھونا پڑے گا، تو وہ پہ سارا فرش دھویا۔ اور یہ دیکھیں کہ ناشتے کے ٹائم پہ نور حرم میں رونا سٹارٹ کر دی، اچھی خاصی لیٹی ہوئی تھی، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب ناشتہ کرنے لگی ہوں اس نے وہ رونا سٹارٹ کیا فضول کا۔ اور میرا ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، ٹھنڈے سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور یہ دیکھیں ذرا کتنی مٹی نکلی ہے،
گی، حالانکہ ہم نے ساری ونڈوز وغیرہ بند کر دی تھی تاکہ مٹی اندر نہ آئے، لیکن مٹی اپنا کام کر چکی تھی۔ تو پھر یہ جی سارا فرش دھویا، دھو کے ساری مٹی صاف کی، اور جو پھر جا کے ایک سکون سا ہے، کیونکہ مٹی پاؤں کو لگتی ہے، پھر وہ اتنی اریٹیشن ہوتی ہے مجھے، عجیب سا میرے دانتوں کو میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے، پھر یہ پتہ نہیں کیا ہے نا۔ خیر یہ دیکھیں جی، خیر یہاں پہ تو آپ کو صرف وائپر نظر آتا ہے نا کہ وائپر کے ساتھ لگی ہوں، سب کے وائپر کے علاوہ بھی میں نے اور بھی کچھ کیا تھا۔ تو جی دیکھ لو سارا نیٹ اینڈ کلین کر کے پھر میں اوپر جب جا رہے تھے ہم لوگ، تو اوپر کا بھی سارا پورشن اوپر ہے، میں نے فرش تو نہیں دھویا تھا، اس میں نے اچھی طرح سے پہلے وہ برش لگا کے تو موب وغیرہ 2 سے 3 دفعہ موب لگا لیا تھا کہ میڈم اتنا سلو سے اوپر آ رہی تھی، اتنا سلو سے اوپر آ رہی تھی، اوپر میں دکھاتی ہوں آج پھر آپ بھی، میں نے سوچا کہ جی جو اب گند تو ہوا ہوگا، چلو اور بھی سب چیزیں سمیٹ دیتے ہیں، کپڑے ذرا تھوڑے سمیٹنے والے تھے، تو وہ میں نے سارے کپڑے جو ان سے تھے وہ سمیٹے، اور اب کمرے کی حالت دکھاتی ہوں آپ کو کیا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ زو ہاؤس بنا ہوا ہے، تو اتنا گندا اتنا میسی ہوا تھا روم، پھر اس کو سمیٹنے میں کافی ٹائم لگ گیا، میرم بھی بہت تنگ کر رہی تھی، کبھی نیچے جاتی تھی کبھی اوپر آ جاتی تھی، اور مجھے تھا کہ آج میں کام میں کمپلیٹ کر لوں اسے بس نا، تو نورین ہم کو میں ذرا نیچے چھوڑ کے آئی تھی وہاں پاس کہ آپ ذرا اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیں، تو میں نا جلدی سے سمیٹا سمیٹی کر لوں نا، لیکن اس نے بھی تھوڑی دیر بعد رونا وہ اسٹارٹ کیا بس کتنی جلدی ایسے لگ رہا ہے نا کتنی جلدی سے روم صاف ہو گیا، جبکہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اس میں تو کتنے گھنٹے مجھے لگ گئے تھے صاف کرنے میں۔ خیر پھر جا کے میں نے یہ سارا کلین کیا، سارا صاف کر کے سکون کا سانس دیا کہ چلو اب ذرا سکون آئے گا، تھوڑا سا کمرہ نا صحیح ہو گیا۔ تو جی اب پھر میں بچوں کو ریڈی کیا، بچوں کو نہلایا، ان کے بعد ان کو ریڈی کر دیا، پھر نیچے لے کے گئے، نیچے جا کے ان کے ساتھ تھوڑی باتیں کی کہ میڈم نا کچھ کھا پی نہیں رہی تھی آج کل، بالکل بھی نہیں کچھ کھا رہی تھی، کہ یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا وہ جیسے لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ میرے پین ہے، تو اس کے لیے بھی میں نے نا کھچڑی بنائی ہوئی تھی کہ چلنا تھوڑا بہت لائٹ سا ہے تو یہ ایزیلی کھا لے، لیکن اس نے اتنے نخرے کیے، کچھ بھی نہیں کہتی، میں نے کھانا ہی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، اور اس کے ساتھ میں نے پتہ نہیں کیا کیا کر کرا کے اس کو کہ یہ تھوڑا سا کھا لے، صرف 2 اسپونس لیے، اس سے زیادہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، نہ تو وہ دودھ پی رہی تھی، آگے پیچھے وہ دودھ پی لیتی ہے لیکن وہ یہاں پہ دودھ بھی نہیں پی رہی تھی، بس اپنی مستی میں لگی تھی، یہاں پہ اس کی مطلب طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو رہی تھی، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بالکل نارمل ہے، وہ بس ایسے لگی ہوئی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن کہتے ہیں نا بچوں کی بات کو جو ان سے نا اگنور نہیں کرنا چاہیے، انہیں سیریس لینا چاہیے، میرے سے جو غلطی ہوئی تھی وہ میں آپ سب کو گائیڈ کروں گی کہ آپ نے وہ غلطی ہرگز نہیں کرنی ہے، کہ بچہ بعد میں کسی اور مسئلے میں آئے یا ہمیں کسی اور چیز کو فیس کرنا پڑے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیا ہوا ہے؟ دائی۔ کس کی دائی ہے یہ؟ کس کی دائی ہے یہ؟ بابا۔ اللہ نہ کرے۔ ہاں اللہ جی کسی کو بھی دائی کھانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ بابا کو، نہ دادا کو، نہ دادی کو، اوکے؟ پرے کرو اللہ جی کس کی خیر؟ اور کس کی خیر؟ اور بابا خیر، ماں خیر، اور کس کی خیر؟ ماؤں کی بھی خیر بولتے ہیں، اور ماؤں کی اپنی بھی خیر مانگو نا، دائی بتاؤ سب کو بتاؤ، آپ یہ کس کی دائی ہے؟ پھر شام کے ٹائم پاپا نمک پاڑے لے آئے تھے اور وہ کھائے، بہت مزہ آتا ہے اس کو، کبھی کبھی نا یہ اس ٹائپ کی گرم گرم چیز کھانے کا نا بڑا مزہ آتا ہے، موسم بھی اچھا تھا اور یہ چیزیں کھانے کا تو گھر میں تو آپ یہ بنا نہیں سکتے کیونکہ اس ٹائم گیس چلی جاتی ہے، ذرا سا موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر اذان ہو گئی تھی، نماز پڑھی، اب یہ دیکھتے ہوں گے ننے سے پاؤں نظر آ رہے ہیں میری گود میں بیٹھے ہوئے، یہ کیا کرتی ہے جب نماز پڑھنے لگتی ہوں یہ لڑکی آ کے مجھے وہ گالیاں کرتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، نماز پڑھنا مشکل کر دیتی ہے، میری گود پہ آ کے بیٹھ جائے گی،
کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، بہت مشکل سے میں نے بس فرض، ایک تو ہم لوگ پیسے ہی نمازیں جس طرح کے پڑھتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور بس یہ بچے جو ان سے افلاطون یہ نہیں نماز پڑھنے دیتے۔ نماز پڑھ کے سوچا تھا کہ جلدی سے پھر شام کا جیسا کھانا ریڈی کر دیتی ہوں۔ آج ہم لوگوں نے بنائے تھے آلو کا سالن بنایا تھا، تو آلو کی جو بھجیا ہوتی ہے نا، وہ بھی جلدی سے روٹیاں بنا لی تھی، بنا کے سالن وغیرہ گرم کیا، وہ کھایا، کیونکہ ہم لوگ نا دوپہر کو تو کھانا کھاتے نہیں ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب سب گھر آ جائیں شام کے ٹائم تو سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ ناشتہ کرتے کرتے 10 بج جاتے ہیں، تو دوپہر کو بھوک ہی نہیں لگتی پھر۔ چلیں جی جلدی جلدی سے ہو گئی ہیں، کھانا ریڈی ہو گیا ہے، پھر دسترخوان لگایا، اور دسترخوان سے میڈم لگاتی ہے وہ لگا کے جلدی سے کھانا وغیرہ کھایا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ کیا ہو گیا بھائی، یہاں پہ اسٹاپ کر دیا، بس آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ کوشش پوری کروں گی کہ اب جو ہے بلاگ ٹائم سے ڈال سکوں اور ذرا سا بھی ڈیلے نہ ہو۔ بس یہ ذرا دعا کیجیے گا کہ ٹینشن جلدی سے ہماری سولو ہو جائے، میرا بالکل ٹھیک ہو جائے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سارا گائیڈ کروں گی، وہ ویڈیو جلد سے جلد ڈالنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کو سارا انفارم کر سکوں کہ کیا پرابلم آئی تھی اور کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو فیس کیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔